الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن بززبة الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. باب اتباع الجنائز من الایمان. جنائز جمع جنازہ کا یا جنازہ کا. جنازہ کہتے ہیں میت کو اور جنازہ کہتے ہیں اسی ڈولی کو کہ جس میں میت کو اٹھایا جاتا ہے. تو یہ ان دونوں کا فرق ہے، اور یہاں مقصد یہ ہے کہ جنازہ یعنی میت یا اس کی ڈولی جو ہے اس کے پیچھے چلنا، تاکہ پھر قبرستان میں پہنچ کر کے اس کو دفنانا. یہ سب چیزیں ان کا منشا ایمان ہے. ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، آثار میں سے ایک اثر ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا بھی فائدہ ہے. تو اس میں مرجئہ کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ جیسا روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ صرف اتنے کام کرنے کے عوض میں 2 احد پہاڑ جتنا ثواب ملنا. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی نیکی اگر کر لی جائے تو طاعت میں بہرحال فائدہ ہے. یہ خیال مرجئہ کا غلط ہے کہ عبادت مفید نہیں، معصیت مضر نہیں. بھی قال حدثنا احمد بن عبداللہ بن علی المنجوفی، یہ اس کے دادا منجوف کی طرف نسبت ہے. قال حدثنا روح قال حدثنا عوف. عوف کے 2 استاد ہیں، حسن بصری بھی ہے، محمد ابن سیرین بھی ہے. یہ دونوں استاد بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم، یعنی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا ایماناً، اور ایمان کی وجہ سے کہ دل میں ایمان ہے تب تو یہ کام کر رہا ہے. واحتساباً، اس حالت میں کہ ثواب کی نیت بھی ہے. وکانا ماہو، اور پھر یہ پیچھے چلنے کے بعد اس کے ساتھ ہی رہے. حتی یصلی علیہا یا یصلی علیہا، دونوں احتمال ہیں. اور اوپر لکھا ہوا ہے معن کہ یصلی پڑھو یا یصلی، حتی یصلی علیہا، تاکہ اسی جنازے پر جنازہ پڑھے. یا یصلی علیہا تو مانا جنازہ نماز پڑھی جائے. وحتی یفرغ یفرغ، یہاں میں دونوں احتمال ہیں، تاکہ یہ خود فارغ اس کے دفن سے ہو جائے یا فراغت اس کے دفن سے ہو جائے. فإنہ یرجع من الاجر، اتنے کام، صرف اتنے کام کے عوض میں یہ جب واپس آتا ہے تو 2 کی رات اجر کے لے کے آتا ہے. اور وہ 2 کی رات کتنے ہیں، کیا ہیں، اس کے لیے آپ اتنی بات سمجھیں کہ یہاں کی رات کی جو اصل لغوی معنی ہے یا جو اس کی اصل استعمالی معنی ہے، یہاں وہ معنی مراد نہیں. کیونکہ اصل کی رات کہتے ہیں سدس درہم کو. اصل کی رات کہتے ہیں سدس درہم کو، درہم کے چھٹے حصے کو، 1/6. چھٹا حصہ درہم کا 2 کی رات بنیں گے 1 درہم کا 12واں حصہ. 2 چھٹے حصے تو معنی بنے گا 1 یعنی درہم کا آدھا. 1 چھٹا حصہ پھر دوسرا چھٹا حصہ، تو یہ بنے گا تیسرا حصہ. یعنی کہ رات کو اگر آپ 6 حصے کریں تو ان میں ایک جو چھٹا حصہ وہ 1 بنا، دوسرا چھٹا حصہ 1 اور بنا، ملا کے 2 ہوئے. اب یہ جب 2 ہیں تو 2 جو ہے وہ 6 کا تیسرا حصہ ہے. تو گویا کہ یوں سمجھیں کہ درہم کا اصل میں 2 کی رات درہم کا تیسرا حصہ ہیں. لیکن اس حدیث میں قرات کی استعمالی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں قرات سے ایسا اجر مراد ہے کہ جو اللہ کو ہی معلوم ہے. چنانچہ روایت میں بھی صرف اتنا آیا کہ کل قرات مثل احد، کہ ہر قرات احد پہاڑ جتنا ہوگا. اب احد پہاڑ کتنا ہے وہ اللہ ہی ان کو جانتا ہے. جب 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہے تو 2 قرات 2 احد پہاڑ جتنے ہو گئے. اب اس کا وزن کتنا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. باقی اتنے عمل کا اتنا وزن، جنازے کے پیچھے چلنا، تو یہ ایک قسم کا عرض ہے کہ آدمی جب چل رہا ہو رہا ہوگا،
چل رہا ہوگا تو یہ چلنا جو ایک عمل ہے، عمل ایک عرض ہے، تو اس کا نہ کوئی جسم ہے نہ بقا ہے، تو یہ کیسے تلے گا؟ اور احد پہاڑ جتنا کیسا ہوگا؟ تو یہ بات آپ شرح کاج میں پڑھ چکے ہیں کہ توجیحات مختلف ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں، قیامت کے دن ان کو ایک خاص جسم دیا جائے گا۔ جب ان کا جسم ہوگا تو پھر جسم کا تولنا یہ بعید از عقل نہیں ہے۔ بہرحال یہ فرمایا کہ ہر کی رات احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ ومن صلی علیہ ثم رجع قبل ان تدفن، جنازہ پڑھنے کے بعد واپس اگر کو بندہ ہوا اور قبرستان تک دفنانے کے لیے نہیں گیا تو اس کو اجر ملے گا لیکن کم۔ فإنہ یرجو من الاجر بقیرات، ایک کی رات اجر اس کو بھی ملے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا گویا کا اجر کیا ہو گیا؟ آدھا ہو گیا۔ تو بہرحال ترجمہ ثابت ہو گیا کہ جنازوں کے پیچھے چلنا یہ بھی ایمان کا اثر اور ایمان کا تقاضا ہے، یا یوں کو کہ ایمان کا شعبہ، ایمان کا جز ہے، اور مرجئہ کی تردید بھی ظاہر ہے۔ تابع ہو کا ضمیر جو ہے، تابع ہو کا ضمیر اوف ہے، تو پھر یہ اوف جو اوپر آیا ہے وہ متابع، اور یہ متابع عثمان مؤذن، یہ بانگا جو تھا بصرے کا عثمان مؤذن، یہ اوف کا کلاس فعل ہوئے، تو اوف متابع عثمان مؤذن یہ متابع، اور متابع علیہ جو ہے وہ کون ہے؟ حسن ایک منٹ، یعنی یہ جو ہے نا تابع ہو کا ضمیر راجع روح کی طرف ہے، روح کی طرف ہے، تو یہ جو ہے نا عثمان روح کا متابع ہے، اور روح متابع، اور اوف جو ہے متابع علیہ، یعنی یوں سمجھے کہ اوف کے دو شاگرد ہیں، روح بھی ہے عثمان بھی ہے، پھر اوف کے دو استاد ہیں، حسن بصری بھی ہے، محمد ابن سیرین بھی ہے۔ آگے یہ ہے کہ عثمان نے روح کی مطابقت کی ہے، لیکن یہ مطابقتیں کیا ہوگی؟ ناقصہ ہوگی۔ یہ بھی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ درمیان میں کسی راوی کی موافقت ہو جائے تو اس کو مطابقتیں ناقصہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ عثمان بصری جو روح کا مطابق یہ کہتے ہیں حدثنا عوف قال حدثنا عوف عن محمدین، یہاں صرف یہ فرق ہے اس طریق میں عوف کا ایک استاد کا تذکرہ ہے، محمد ابن سیرین کا تذکرہ ہے، حسن بصری کا نہیں۔ اس وجہ سے امام نے یہ طریق بھی ذکر کیا کہ اس طریق میں جو ہے نا عوف کا استاد ایک ہے۔ بہرحال آگے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، مانا اب اس طریق میں جو متن ہے وہ پہلے متن جیسا ہے، یعنی متن میں کوئی خاص فرق نہیں، سند کا فرق ہے۔ تو نحوہ کا جو ضمیر ہے یہ الحدیث السابق، یہ جو حدیث ابھی گزری اس کے طرح راجع ہے کہ اس کا متن بھی اس جیسا ہے، نحوہ اور مثلہ تو